محترم بھائیوں، جن ایام سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، اللہ کو ان دنوں کی عبادت بہت پسند ہے، لیکن محترم بھائیوں، جو جملے انسان بولتا ہے ان جملوں کا انسان کے اپنے ذہن پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں ہر کسی سے ایک جملہ تو ضرور سنا ہوگا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ بظاہر تو یہ جملہ بڑا پیارا ہے، لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جملے نے فائدہ کم کیا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ فائدہ یہ کیا کہ لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، نقصان یہ کیا کہ لوگ صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ذہن اور مائنڈ سیٹ یہ ہوا کہ رمضان عبادت کا مہینہ۔ اب اگر ایک آدمی کا ذہن یہ بنا کہ یہ 10 دن کی عبادت کے دن ہیں اور ان 10 دنوں میں اس نے کوئی نماز پڑھنے کی عادت ڈالی یا روزے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا، صدقہ اور اذکار سے اور اللہ کی جو تکبیر اور کبریائی کو بلند کرنے کی صدائیں ہیں بازاروں میں اور گلیوں میں اور مسجدوں میں اس نے بلند کی، اور باقی سارا سال اگر اس کام کو نہیں کیا تو یہ ان دنوں کی عبادت کا تقاضا اور مقصد یہ نہیں ہے۔ نہ ہی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے جو لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بنا لیا کہ جی ان دنوں کی عبادت سارے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پھر کیا بتایا ہمیں کرنے کے لیے؟ کون سا ایسا خاص کام بتایا جو ان 10 دنوں میں باقی سال سے الگ ہے سوائے اس قربانی کے، یا جن لوگوں کو اللہ حج کی توفیق دیتا ہے؟ اصل مقصد تو بتانے کا تھا کہ عام دنوں میں جو نماز بندہ پڑھتا ہے، ان دنوں میں نماز پڑھے گا تو عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں اللہ خوش ہو کر اجر زیادہ دے، ان دنوں کی عام دنوں سے افضل زیادہ۔ عام دنوں میں بھی پڑھے، ان دنوں میں بھی پڑھے۔ جیسے ابھی روزہ رکھا تو کیا ان دنوں سے بعد جو رمضان کے روزوں کے برابر یہ روزے ہو سکتے ہیں؟ فرض کے برابر تو کبھی نفل نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ افراط و تفریط کا زمانہ ہے اور لوگوں نے عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں اور سب سے بڑھ کر عقیدے میں بھی افراط و تفریط سے باز نہیں، بہت بڑھا دیا یا بہت گھٹا دیا۔ وہ جو تقاضا ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ ہم لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ہم اللہ رسول سے آگے مت نکلیں، نہ پیچھے رہیں نہ آگے نکلیں۔ ہر کام کو، ہر معاملے کو اپنی عقل سے، روایات سے، معاشرہ برادری سے، تہذیب تمدن جو علاقائی ہے عربوں کا اور ہمارا تہذیب تمدن عرب اور ہندوستانی کلچر کا مختلف، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو عربوں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان ہے، یہ اسلام تو ایک سیمیٹری چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر وہ افریقہ سے آئے، اس کی زبان اور رنگ اور نسل اور قوم اور ایک افریقہ کا ہے، ایک یورپ کا ہے، ایک ایشیا کا ہے، ایک مشرق کا ہے، ایک مغرب کا ہے، لیکن جیسے بیت اللہ میں اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے کسی فورم پر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ان سب کے اوپر صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب کے اندر ایک اللہ کا رنگ جھلکنا چاہیے، سب ایک جیسے نظر آنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان ایام میں محترم بھائیوں، جو قربانی ہے، ہمارا سب سے بڑا تعلق قربانی کے ساتھ، عید ہے ان دنوں میں۔ تو اصل میں اگر آپ پوری دنیا کی قوموں کو دیکھیں، مذاہب کو دیکھیں، تو دنیا میں جو یو این او نے ڈکلیئر کیا تقریباً 4200 مذاہب ہیں۔ ہم تو چند موٹے موٹے نام جانتے ہیں نا، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت، سکھزم، مجوسیت، اسلام، یہ چند نام ہم جانتے ہیں۔ تو افریقہ اور چھوٹے چھوٹے قبائل کے مذاہب کو جوڑے 4200 دین ہے دنیا کے اوپر، جو یو این او کی لسٹ میں ڈکلیئر شدہ ہے۔ ہر قوم کوئی نہ کوئی عید مناتی ہے، ایک سے زیادہ عیدیں ہر قوم میں، اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پوری زمین گھومائیں، ہر مذہب کا مطالعہ کریں، سب لوگوں کی عیدوں کو دیکھیں، سب کی عیدیں ہیں کھیل تماشوں کی۔ آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں نا، ہولی اور دیوالی، ہندو 2 عیدیں مناتے ہیں، کیا ہے؟ پھلجھڑیاں، پٹاخے، رنگ کے ساتھ کھیلنا، ناچ اور گانا۔
آپ عیسائیوں کی کرسمس جو وہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کرسمس مارچ ہے، کرسمس ڈنر ہے، کرسمس ڈانس ہے، کرسمس کی موسیقی کی دھنیں ہیں۔ یہ اسلام ہے جس کی دونوں عیدوں کا اصل تصور 2 رکعت نماز اور عبادت کے ساتھ۔ ہم مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، اور عبادت کا مطلب اور ترجمہ ہے غلامی کرنا، کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کی غلامی کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور یہ ان دنوں کا اصل فلسفہ یہ ہے، اور سیرت ابراہیم جو ان دنوں میں بیان کی جاتی ہے، اس کا اصل فلسفہ اور اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی چھوڑ دینی ہے اور ہم نے اللہ کی غلامی اور اللہ کی اطاعت کرنی شروع کر دینی ہے، جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہر عبادت کی اصل جو ہے وہ تقویٰ کی، جیسے نماز کے لیے فرمایا کہ مشکل کام ہے، بڑا کام ہے، باقاعدگی کے ساتھ سارا سال بچپن سے بڑھاپے تک، صحت بیماری میں، امیری غریبی میں، ہر حالات میں، سردی گرمی میں نماز کی اقامت کو قائم کرنا انہا لکبیرہ، بڑا کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے یہ بڑا کام۔ تو حاصل تقوی۔ روزے کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا لا اللہ کو تتقون، تاکہ ان روزوں کے ساتھ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آج حج کے لیے جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ حج پر جاتے ہوئے زاد راہ جمع کرو، راستے کے لیے، اپنے امن کے لیے، سیفٹی کے لیے، جو اس دور میں تلوار اور گھوڑا سواری کے لیے، اونٹ سواری کے لیے، یا کھانے پینے کے لیے زاد راہ، یہ سب جمع کرو، لیکن سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقوی قرآن مجید میں کرا، خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، معاملات میں، اخلاقیات میں، تہذیب میں، تمدن میں، ملنے جلنے میں، لین دین میں، زندگی کے ہر معاملے میں رب کی نگرانی کا تصور آپ کے اوپر ہو، تو یہ حج کے لیے سب سے بہترین زیادہ ہے۔ اور یہ جو قربانی ابھی ہم نے اس 10 دنوں کے جو بہترین دن ہے یوم نہار جس کو کہا جاتا ہے قربانی کا دن، اس میں ہم قربانی کریں گے، تو قربانی کے لیے بھی تو اللہ نے یہی نقطہ بتایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانیاں جانوروں کی کرتے ہو، تمہاری اس قربانیوں میں سے اللہ کے پاس یہ گوشت، خون، ہڈیاں، چمڑا نہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اللہ کا اصل مطلوب ہے۔ اس قربانیوں میں سے جو رب کے پاس جانے والی چیز ہے، آسمان کی طرف چڑھنے والی چیز ہے، وہ تقویٰ۔ تمہارا اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری۔ پرہیز کا ترجمہ یہ ہے جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا بھئی آپ فلاں فلاں چیز کھائیں اور فلاں فلاں چیز سے آپ پرہیز کریں، وہ آپ کے لیے مضر ہے۔ یہی شریعت ہے کہ اللہ نے کچھ کرنے کے کام بتائے ہیں، کچھ سے روکا گیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی دے وہ آپ نے لینا ہے، وہاں چوائس نہیں ہے کہ جی میں نہیں لیتا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکا ہے اس سے آپ باز آ جائیں، یہاں چوائس نہیں ہے کہ جی میری مرضی چلنی چاہیے۔ غلامی کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں ڈیسیژن پاور سے دستبردار ہوں۔ ڈیسیژن پاور یہ ہے کہ یہ کپڑا خریدنے کے لیے گیا تو آپ کو کون سا کپڑا پسند ہے آپ لیں، لیکن آپ جب خریدنے لگیں گے آپ کی مرضی چلے گی، مگر آپ کی مرضی پہلے اللہ کی مرضی کے تابع۔ آپ کپڑا خریدیں گے، آپ کو پتا ہے میں مرد ہوں، میں ہر طرح کا کپڑا خرید سکتا ہوں، میں خالص ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا، لہذا آپ اپنے لیے ریشم کا کپڑا نہیں خریدتے، آپ پرہیزگاری میں چلیں گے، آپ اللہ کے حکم میں چلیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی سارے ہی خرید رہے ہیں، اکیلا میں خرید لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جو آج کل ہمارا اصل مسئلہ ہے، اصل ادمیہ ہے، ہم چوری کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم منڈی بازار میں اپنی مرضی کے نظام پر جیڑا جن میں پھنس جائے، جو منڈی کا اصل فارمولہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سب کر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، جوا سارے کھیل رہے ہیں، میں کھیل لوں گا تو کون سی کیا ہوتا ہے؟ کہو سارے کھیلیں، میں نہیں کھیلنے لگا کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا اصل نقطہ کہ ساری دنیا میں وہ اکیلے تنہا، ساری دنیا میں اکیلے اور تنہا اللہ کے دین پر کھڑے تھے، اور وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں، کوئی دوسرا اس کام پر نہیں آتا، تو میں اکیلا بھی، جیسے کئی نبی ہمیں پتا ہے قیامت والے دن آئیں گے، ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، وہ اکیلے سنت ابراہیم کی طرح اللہ کے سامنے پڑے۔
ساری دنیا نمرود سے ان کا واسطہ پڑا اور فرعون سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ، فرعون سے بھی واسطہ پڑا اس وقت کا جو فرعون تھا مصر کا، نمرود سے واسطہ پڑا، سب کفر کے علاقوں سے واسطہ پڑا، ہجرتیں کی۔ کس لیے ہجرت کی؟ آج ہمارے لیے بھی اللہ کا دین یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی خطے میں رہ کر وہ یہ سمجھے کہ یہاں رہ کر میں اپنا عقیدہ نہیں بچا سکتا، دین نہیں بچا سکتا، اخلاق نہیں بچا سکتا، حلال حرام قائم نہیں رکھ سکتا، اللہ کی قسم آج بھی اللہ کے دین کی شریعت یہ ہے کہ وہ مسلمان اس طریقے سے ہجرت کرے۔ کس لیے؟ کہ میں نے اپنا دین بچا۔ آج بھی یہ نقطہ، آج بھی یہ حکم اسی طرح موجود ہے کہ قیامت والے دن جو کمزور کہیں گے جی ہم اللہ کے دین پر اس لیے عمل نہیں کر سکے کہ ہم مظلوم تھے، ہم پر ظالم کا غلبہ تھا، تو قیامت کے دن یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ پھر تم اللہ کی جو وسیع زمین تھی اس میں ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت قربانی کی ان دنوں میں بیان کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں ہم بکرا، دمبا، چھترا، گائے، بیل، اونٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ سنت ابراہیم کے مطابق میں اپنا بیٹا ہی ذبح کر دیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوتا، جیسے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم ہوا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری اپنے بیٹے کے ہی گلے پر چلائی۔ اگر ان کی سنت کے مطابق اللہ کا ہمیں بھی یہ حکم ہوتا تو میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے ذبح ہونا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قربانی کا تو یہ ہے، لیکن یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس ہے کہ یہ ایک علامتی قربانی، ہم ایک نظریے کے قائل ہیں کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ میرے اللہ کی، میری عبادتیں ساری کی ساری، میری قربانیاں ساری کی ساری، میری پوری زندگی کا جینا اور میرا حتیٰ کہ مرنا تک بھی میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ جذبہ ہے اس قربانی کے اندر، میں اور میری اولاد، میں میرا مال، میں میری برادری، میں میرا علاقہ، یہ اصل بڑے بڑے بت ہیں جن کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ان سارے بتوں کو قدموں میں روند کر بندہ اللہ کے حکم پر یہ نظریہ رکھے کہ ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے مال، یہ جو آسمان کی نیلی چھت دنیا میں جہاں تک جاتی ہے یہ رب کا ملک ہے، رب کا ملک میرا ہی ہوتا ہے، میں نہ مشرقی ہوں نہ مغربی۔ یہ پورب کے پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسمان بے کرانا، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، میں کسی خطے کا کاروبار نہیں ہوں کہ میں سمجھوں ہم ہندوستانی ہیں تمہارا ہو، یہ بربر ہے، یہ یورپی ہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا تعارف دنیا میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ماں اٹھا کر بچے کو لوگوں کے سامنے لے آئی، اب کنواری مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے تو لوگوں نے اس بچے کا تعارف تو پوچھا، کیا تعارف ہے؟ تو اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف ہی اشارہ کر دیا کہ بچہ اپنا تعارف خود بتائے۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، دودھ پیتا گود کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر بچپن میں گود میں پہلے دن کا بچہ بول کر اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا تعارف کرایا؟ انی عبداللہ، سب سے پہلا تعارف یہ کرایا جی میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار۔ یہی فلسفہ ہے ساری عبادتوں کا، ان 10 دنوں کا اور اس قربانی اور اس حج کا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا فرما بردار۔ یہ جو انگریز نے اپنی غلامی ہمیں ازبر کروائی نا، اس میں یہی ہمیں سکھایا نا کہ جب بھی آپ نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی درخواست دینی ہے، تو آپ نے عاجزانہ انداز اختیار کر کے کہنا آئی بیگ ٹو سے، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آئی بیگ ٹو سے کہنا ہے۔ یہ غلامی پڑھائی ہے ہمیں انہوں نے، یہاں سے شروع کر
کہ تیرے اندر بغاوت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، ہماری مخالفت نہیں ہے، لہذا آخر میں کیا یو آر اوبیڈینٹ، میں آپ کا فرما بردار۔ آپ سید الاستغفار پڑھیے، اللہ کی قسم رب آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ رب کو سب سے پہلے کہیے انا عبدو کا، میں آپ کا بندہ ہوں، انا علی عہدی کا ووعدی کا مستطاع، اللہ جی میں نے آپ کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہوئے کچھ وعدے کیے، کچھ آپ کے اور میرے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، لہذا میں بشری تقاضوں کے تحت معاشرتی رواجوں میں معاشرے نے میری تربیت کی، میں غلطی میں گناہ میں نافرمانی میں پڑ گیا، آج میں دوبارہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو کر آپ کو رب اللہم انت ربی، آپ رب ہیں، انا عبد، میں غلام ہوں، میں اپنا سٹیٹس دوبارہ بحال کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوں، انت ربی انا عبد، میں فرعون نہیں ہوں، میں مقابلے پر نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں انا علی عہدی کا ووعدی کا مستطاع، جو آپ نے طاقتیں اختیارات استطاعت مجھے میرے جسم کو صلاحیت طاقت دیکھنے سننے بولنے پکڑنے چلنے کی دی ہے، میں اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ سرنڈر ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ جب میری استطاعت کی حد نہیں ٹوٹے گی میں آپ کی حدود کو نہیں چھوڑوں، نافرمانی میں نہیں جاؤں۔ یہ وہ کلمات ہیں جس پر رب خوش ہو کر زمین سے آسمان کے درمیان بھرے ہوئے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جی میرا بندہ واپس پٹری پر چڑھ گیا، میری بالادستی کو قبول کر لیے، یہ جو 10 دن ہے اس میں سب سے بڑا کلمہ کیا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکلتے اور کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ کام بڑا نہ کاروبار بڑا نہ برادری بڑی نہ علاقہ رواج بڑا نہ معاشرت بڑی نہ تہذیب بڑی نہ تمدن بڑا نہ میرے جذبے سوچیں اور میری اپنی خواہشات بڑی، سب سے بڑا میں اعلان کرتا پھرتا ہوں، ہر چرند پرند کو لوگوں کو مخلوق کو ہر سننے دیکھنے والے کو گواہ بناتا پھرتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ کو بڑا ماننا، من عرف ربہ قویا عرف نفسہ ضعیفہ، جس نے اپنے رب کو طاقتور جان لیا اس نے اپنے آپ کو کمزور بھی مان لیا، جس نے اپنے رب کو عالم جانا اس نے اپنے آپ کو جاہل بھی جانا، اور ساتھ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، رب نہ دے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے علم کا، قوت کا، اختیار کا، طاقت کا، یہ سانس بھی تو رب کی محتاج ہے، رب کا حکم ہے تو چل رہی ہے۔ ابھی آج آپ دیکھ لیجیے حالیہ سوشل میڈیا پر جو طوفان ہے وہ 2 باتوں کا ہے پاکستان میں، ایک سینکڑوں بچے ہیں ان کو بھوک لے گئی اور ان کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو جہاں اللہ مارنا چاہتا ہے، جس زمین میں جس جگہ پر مارنا چاہتا ہے ادھر اس کو کوئی حاجت لگاتا ہے، وہ بندہ خود اپنی محنت سے اپنے خرچے سے اپنی موت کی جگہ پر۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں موت تعاقب میں ہے، موت تعاقب میں نہیں ہے، موت ہمارے پیچھے نہیں ہے، موت ہمارے آگے، یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ ہم عام طور پر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر وقت موت تیرے تعاقب میں ہے، نہیں، موت ہمارے تعاقب میں نہیں ہے، موت ہماری تلاش میں، ہم موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، موت اور ہم جب بھی ہوگا آمنا سامنا ہوگا، وہ پیچھے سے آ کر ہماری گردن سے نہیں دوڑے گی، ہم اپنے قدموں سے اپنی موت کی جگہ کی طرف چل کر ہیں۔ یہ 300 400 500 700 لڑکا غربت کا ستایا، کیا غربت کا ستایا، ذرا بہت محترم بھائیو سوچو تو صحیح۔ اب میڈیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک بچے نے ایجنٹ کو 35 لاکھ روپے دیے تھے کہ مجھے یورپ سے پہنچا دیں، اور اللہ کے بندے 35 لاکھ کا تو کاروبار اپنا کر، 35 لاکھ میں غیر قانونی 3 ملکوں کے بارڈر کو کراس کر کے، اور کیا ہے اپنے موت کے مقام پر اجتماعی طور پر سمندر کے اندر ڈوب گئے، کہتے ہیں غربت لے گئی۔ مجھے یہ بتاؤ جو ایک لڑکا 35 لاکھ روپے انویسٹ کر کے غیر قانونی جا رہا، 35 لاکھ کا یہ مالک غریب ہے؟ صرف ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا، ہمیں وہ جنت جو رب نے دکھائی تھی، ہمیں دنیا یورپ کو جنت کے طور پر دکھا رہی، وہ جو تھا نا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ جو جنت کا شوق رکھتے ہیں وہ جنت
دوڑ لگائی ہے. رزق لیتے ہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں جانور کھا گئے, گل سڑ گئی لاشیں, کیڑے کھا گئے, مٹی بن گئی, زمین پر بڑی بڑی لاشیں, ہزاروں واقعات ہیں, لیکن لوگ بات نہیں آتے. ایک یہ غربت کے نام پر, اور دوسرا آپ سن رہے ہیں کہ یہ داؤد الپولیس کے جو مالک ہیں وہ اور ان کا بیٹا, انہوں نے 7 کروڑ روپیہ بھرا. کس لیے؟ کہ جی ہمیں آپ دوز میں سمندر کے نیچے لے جاؤ, اور سمندر کے نیچے جا کر جو 1902 میں ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا اس کا پانی میں ڈوبا ہوا جو ملبہ ہے نا وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ڈوبا ہوا ملبہ. اب دنیا نے ان کی موت کو ڈکلیئر کر دیا. آپ اندازہ لگائیں 15 کروڑ روپیہ باپ بیٹے نے خرچ کیا اور پہنچے کہاں پر؟ جہاں رب نے ان کی موت کی. وہ سمندر کے نیچے لکھی ہوئی تھی. آپ تصور کریں اتنا پیسہ خرچ کر کے, یہ ان دو کی ہسٹری نہیں ہے. 700 اوپر ڈوبنے والے, 2 نیچے ڈوبنے والوں کی ہسٹری نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہم سب کی ہسٹری ہے. یہی فلسفہ ہے کہ کسی وقت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بروج مشیدہ یہ آپ دوست میں, آپ دوست میں بندے کا جسم گیلا نہیں ہوتا. آپ دوست میں ایک دن کے لیے جائے تو 10 دن کا آکسیجن کا ذخیرہ لے کر جاتے. لیکن محترم بھائیوں, جب رب کا حکم آ جاتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور یہ جو قربانی ہے یہ ہے اس بات کی کہ اس میں بندے کا یہ عزم ہوتا ہے کہ میری جینا اور میرا مرنا بھی میرے اللہ کے لیے ہوگا. کہ اللہ کا ہمیں مطالبہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مسلمان جو مرضی کرنا ہے کر, اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھ کہ جب تجھے موت ہے تجھے موت میری فرما برداری بنانی دین نافرمانی پر نہ ہو. ایک آدمی نے شراب پی, نشے میں مر گیا تو قیامت والے دن اسی طرح نشے میں ہی کھڑا ہو, احرام باندھ کر نبی کے ساتھ صحابی سفر کرتے ہوئے بیت اللہ پر نظر پڑنے سے تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گئی. یعنی جب بیت اللہ پر نظر پڑنے کا مرحلہ آنے والا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے فوت ہو. تو لوگوں نے آپس میں چھ گوئیاں کی, کہنے لگے یہ بڑا بدنصیب ہے کہ اگر اس کو چند منٹ ہی اور مل جاتے تو اس کی نظر بیت اللہ پر پڑتی, یہ بیت اللہ کا طواف کرتا, یہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا, یہ صفا مروہ میں سعی کرتا, عمرہ کرتا اپنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آوازیں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدنصیب نہیں ہے, یہ بڑا خوش نصیب ہے. یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ یہ احرام باندھا ہوا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے فوت ہو گئے. اب قیامت والے دن جب ہم اپنے مردوں کو زمین میں پوری دنیا میں مسلمان دفن کرتے ہیں تو احرام ہی کی طرح کا کفن کا کپڑا پہنا کر دفن کرتے ہیں. لیکن ہم سب کو یہ پتا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنی قبر سے ننگا کھڑا ہو, اور میدان محشر میں بھی ننگے ہی کھڑے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا کہ اللہ کے نبی صاحب عورتیں مرد پوری دنیا اول و آخر ساری مخلوق جن انسان پرند فرشتے پوری کائنات کی موجودگی میں کیسے ننگے کھڑا ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ اپنے معاملے میں اتنے فکر مند ہو گئے کہ دائیں بائیں کسی کو توجہ ہی نہیں ہوگی کہ میرے دائیں بائیں لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہو تو ننگے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ